اس کے بعد بھائی کوئی اس کے ساتھ وفا کرنے کی ضرورت نہیں، نہ اس پہ کوئی خرچ کرنے کی ضرورت ہے، تو کسی بھی وقت یہ جا سکتی ہے جیسے کہ ہو رہا ہے. تو یہاں تک تو بات بری تھی، لیکن کم از کم اتنا تھا کہ بھائی ایک عورت نہیں رہنا چاہ رہی ہے، اس کو عدالت سے خلا لیا، غیر شرعی خلا. ایک خلا شرعی ہوتا ہے، اس پر میں بات بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ شوہر اگر واقعی ظلم کر رہا ہے، واقعی اس پہ کا ظالم ہونا ثابت ہو جاتا ہے، تو چند صورتیں ایسی ہیں جن میں یک طرفہ بھی عدالت نکاح ختم کر سکتی ہے. لیکن ہماری عدالتیں آج کل جو قانون ہے نا، جو ریٹن میں لکھا ہوا ہے، اس میں یہ ہے کہ عدالت اس کی پابند نہیں ہے. بس عورت جائے گی، عدالت اس کی پابند ہے کہ اس کو خلا کی ڈگری پکڑائے گی. یہ غیر شرعی چیز ہے. پھر اس ظلم پہ ایک اور ظلم یہ ہو رہا ہے کہ 100% غلطی عورت کی ہے، بچے ہو چکے ہیں، وہ بچے بھی اپنے ساتھ لے کے جاتی ہے. عدالت اس سے یہ نہیں پوچھ سکتی کہ محترمہ آپ جو خلا کی آپ نے کیس فائل کیا ہے، اس میں شوہر کا تو کوئی قصور ہی نہیں بنتا، جو آپ نے الزامات لگائے ہیں وہ تو ثابت ہی نہیں ہیں، تو آپ بچہ کس بیس پہ اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہیں. عدالت یہ نہیں پوچھے گی. بچہ بھی گیا شوہر کے ہاتھ سے. آپ خود سوچیں، اگر آپ ایک خاندانی آدمی ہیں تو کیا کوئی خاندانی آدمی اپنے بچے کو ایسی عورت کے حوالے کر سکتا ہے جس عورت کو خدا کا بھی خوف نہیں ہے، اللہ کے رسول سے قیامت کے دن ملاقات پہ بھی شرم نہیں آ رہی اس کو کہ میں کس منہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چہرہ دکھاؤں گی کہ کس بیس پہ میں نے خلا لیا ہے. وہ کسی غیر مرد کے ساتھ نکاح کرتی ہے. تمام مدارس، دارالعلوم کرنگی، بنوری ٹاؤن، جامعۃ الرشید اس کو فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ نکاح نہیں ہے تمہارا، کلعدم ہے، لیکن اس کو فتوے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس عورت کے ساتھ مرد اپنا بچہ مجبوراً بھیجنے پر، یعنی اس پہ بھیجنے پر مجبور ہوتا ہے وہ. اب ہو کیا رہا ہے، جو ہمارے پاس کیسز آ رہے ہیں، دن رات میرے پاس یہ کیسز آ رہے ہیں، میں چیخ چیخ کے تھک گیا ہوں. کوئی بھائی اس پہ آواز اٹھاؤ یار. کیسز کیا آ رہے ہیں؟ ایک خاتون نے ایک بندے سے شادی کی، اس سے بچہ پیدا ہوا، کورٹ میں خلا فائل کیا. وہ بندہ کہہ رہا ہے میری بیگم بھی گئی اور بچہ بھی میرے ہاتھ سے گیا. کورٹ اٹھا کے وہ بچہ لازمی عورت کے حوالے کرتی ہے، عورت کے حوالے کر دیا. اس کے بعد ہو کیا رہا ہے، شوہر مہینے میں 2 دفعہ کورٹ میں ملاقات کر رہا ہے اپنے بچے سے، اور اس میں بھی پہلے وہ کیس کرتا ہے، وکیلوں کو ٹھیک ٹھاک پیسہ کھلاتا ہے، فری پھوکٹ میں نہیں ہوتا یہ کام، وہ لمبا چلتا رہتا ہے. وہ نوٹس عورت کے گھر میں جاتا ہے، 3-4 مہینے تو خاتون وہ نوٹس وصول ہی نہیں کرتی ہیں کہ جی میں تھی نہیں گھر پہ. ہیلپ صرف پیسہ نہیں ہوتا، گفٹس نہیں ہوتے، لگژری لائف نہیں ہوتی. الفاظ، اپنائیت، محبت، ساتھ، لائلٹی، سنسیریٹی، پاک صاف دل، یہ ساری چیزیں دے کر تم ایک مرے ہوئے انسان کو زندہ کر سکتے ہو، ایک ادھورے انسان کو پورا کر سکتے ہو. جن غموں میں تم انوالو رہے، جن پریشانیوں میں، جن آزمائشوں میں، جن گناہوں میں تم انوالو رہے، اور اللہ نے تمہیں ان ساری چیزوں سے نکالا. بہت سارا ایکسپیرینس ہے، وہ ایکسپیرینس شیئر کر کے تم بہت سارے لوگوں کا بھلا کر سکتے ہو. تم یوز لیس نہیں ہو برو. میری بہن، یہ سمجھنا چھوڑ دو کہ تم بھلا کسی کا کیا بھلا کرو گی. ارادہ تو کرو، قدم تو بڑھاؤ. صلاحیتیں اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارے گا، دل اور دماغ اللہ کے قبضہ قدرت میں کھول دے گا وہ. ارادہ تو کرو. آج ارادہ کرو کہ 2-3 دن کے بعد سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ بھائی کیسے کرنا. گناہوں سے نکلو تو صحیح، پاک زندگی کی طرف قدم تو اٹھاؤ. 1-2 دن تو ایسے گزارو کہ جس میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو، لوگوں کے ساتھ بھلائیاں ہو، اور اپنی آخرت کی فکر میں اپنا ٹائم انویسٹ کیا جائے. دین دیکھو 3-4 دن کے بعد تم یہ فیل کرو گے کہ 2-3 دن تو میں نے کیا، اب مجھ سے خود ہی ہو رہا ہے. لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے، لوگوں کو آپ کی اندر کی وہ اچھائیاں جو آپ کو اس لیے نظر نہیں آ رہی کیونکہ وہ اچھائیاں برائیوں کی وجہ سے دب چکی ہیں، ان اچھائیوں کی ضرورت ہے. انفیکٹ کہ آپ کو بھی ضرورت ہے. کون نہیں چاہتا کہ وہ ایک اچھی پاک صاف زندگی گزارے؟ میں یہ چاہتا ہوں، آپ یہ چاہتے ہو کہ پاک صاف ہو، کوئی گناہ نہ ہو، کوئی نافرمانی نہ ہو. بھائی یہ چاہت بڑی زبردست چاہت ہے. بس اس چاہت کو ایک شکل دینی ہے، تھوڑی سی محنت کرنی ہے اپنے آپ کو ایک اچھا سا انسان بنانے کے لیے. یہ زندگی دی ہی اسی لیے ہے کہ ہم اپنی برائیوں سے فائٹ کریں، دن بدن اچھا بننے کی کوششیں کریں، اور اچھا بنتے چلے جائیں یہاں تک کہ ہمارا ظاہر بھی کلیئر ہو جائے، ہمارا انر بھی کلیئر ہو جائے، ہماری سوچ بھی صاف ہو جائے، ہمارا دل بھی کھل جائے، اور ہماری آنکھیں صاف ہو جائیں، ہمارے کانوں کا سننا صاف ہو جائے، ہمارے ہاتھوں کا کرنا صاف ہو جائے.